ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں، ان کی جو ہے اللہ نے ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو الزام لگایا تھا عبداللہ بن ابی منافق نے، جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام سے اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ کافی لمبا ہے، تو اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی خود اپنی زبان سے ہی بیان فرمایا ہے، اور باقی صحابہ نے بھی یعنی اپنے اپنے الفاظ میں احادیث میں بیان فرمایا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ بڑے انصاف پسند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں انصاف فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی جنگ پہ جاتے، کسی سفر پہ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ میرے ساتھ سفر میں جائے گی، اور جس کے نام کا نہیں نکلے گا وہ نہیں جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نام میرا نکلا قرعے میں۔ تو اب میں سفر پہ گئی، اور وہ فرماتی ہیں کہ وہ سفر غزوہ بنو مستلق کا تھا، یعنی مستلق قبیلے کی طرف مسلمانوں کا جانا تھا، اور وہاں وہ چونکہ کافر تھے تو ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہونی تھی، تو اس سفر پہ ہم گئے۔ وہ فرماتی ہے کہ سفر یہ جنگ ختم ہوئی، سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں، اور میری عادت تھی کہ میں ان دنوں میں یعنی جو ہودج تھا نا اونٹ کے اوپر جو ہوتی ہے کچاوا سا، اس ہودج اور کچاوے کے اندر میں بیٹھی رہتی تھی، باہر زیادہ میں نہیں نکلتی تھی۔ جب صحابہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑاؤ ڈالتے، وہ میرے ہودج کو اتار کے، جو 4 صحابہ ڈیوٹی پہ تھے، وہ میرے ہودج کو اونٹ سے اتارتے نیچے زمین پہ رکھ دیتے۔ وہ فرماتی میں پھر بھی باہر نہ آتی، بس اندر ہی بیٹھی رہتی، پھر وہ اٹھاتے اور اوپر رکھ دیتے۔ اور حضرت عائشہ نے مزید فرمایا کہ ان دنوں میں جو عورتیں تھیں وہ زیادہ کھاتی نہیں تھیں، اور وہ اتنی موٹی بھی نہیں ہوتی تھی، زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور میری عمر بھی کم تھی، اور میں ان دنوں میں بڑی پتلی تھی، یعنی میرا اتنا کوئی موٹاپا بھی نہیں تھا، میرے جسم کا اتنا کوئی وزن بھی نہیں تھا، اور سفر پہ جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی مزید کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرا جو وزن ہے وہ ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور وہ جو 4 صحابی مجھے اٹھاتے تھے، جب انہوں نے ہودج کو اٹھایا ایک جگہ پہ، عائشہ فرماتی کہ ہم ہودج یعنی نا پڑاؤ ڈالا مدینے کے قریب، یعنی مدینہ اتنی دور نہیں تھا، لیکن چونکہ اگلی سفر پھر بھی باقی تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑاؤ ڈالو۔ اب پڑاؤ ڈالا گیا، اور آواز لگائی گئی کہ جس نے اپنا کو کام مطلب حاجت پوری کرنی ہے وہ کر لے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی وہاں سے نکلی اور اپنی قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ میں واپس آ رہی تو میں نے اپنے گلے کو چیک کیا تو میرے گلے میں ہار نہیں، جو میری ماں نے مجھے دیا تھا، تو میں وہاں سے واپس چلی گئی جہاں میں نے اپنی قضاء حاجت کی تھی۔ تو میں وہاں پہ ڈھونڈتی رہی، کافی دیر لگ گئی، واپس آئی تو جہاں پہ قافلہ بیٹھا تھا وہاں پہ قافلہ ہی نہیں ہے، نہ نام و نشان، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں نے دیکھا تو وہ جہاں پہ میرا اونٹ بیٹھا تھا اس اونٹ کے نیچے میرا ہار پڑا تھا۔ جب اونٹ یعنی وہاں سے اٹھا اور نیچے وہ میرا ہار مجھے نظر آیا جب میں دوبارہ واپس آئی۔ تو اب جو ہے وہ فرماتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کو جو ہے نا غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایک ہوتا ہے عام بندے کی ذہانت، ایک ہوتا ہے کسی کو اللہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو عائشہ فرماتی میں نا یہ سوچ کے کہ اللہ کے نبی کو جب میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو اللہ کے نبی یا خود آئیں گے یا کسی صحابی کو بھیجیں گے کہ وہاں پہ پتہ کرو جہاں سے یہ قافلہ اٹھا تھا۔ اب جو ہے عائشہ وہاں پہ یہ سوچ کے کہ میرا جب بھی پڑتال ہوگی تو میں یہاں پہ تو موجود ہونی چاہیے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ گئی، اور وہاں پہ عائشہ فرماتی جب میں بیٹھی تو مجھے نا تھوڑی سی نیند آ گئی، میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا ایک صحابی کو کہ تو نے قافلے کے یعنی 12
10-12 گھنٹے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اور اس صحابی کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل، کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے سفر کرنا ہے کہ قافلہ جب چلا جائے گا تو قافلے کی کوئی چیز گری پڑی، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے لانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کرتے تھے۔ اور اس دفعہ جو باری تھی وہ حضرت صفوان بن معطل کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر جہاں پر پڑاؤ تھا، تو میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ جو حضرت عائشہ کو حضرت صفوان بن معطل نے دیکھا تھا، اب تھا پردے کا حکم، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے حضرت صفوان بن معطل نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، میری شکل کو دیکھا ہوا تھا۔ اور میں چونکہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، اور جب بندہ بیٹھے بیٹھے سوتا ہے تو چہرے پہ کپڑا اکثر نہیں آتا، اتر جاتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی میرے چہرے سے کپڑا اترا ہوا تھا۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے جب دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہماری ماں ہے، تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آواز جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سنی۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں جو ہے نا جلدی جلدی سے اٹھی، اور میں نے اپنے کپڑے اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نا کپڑا ڈال لیا۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں فرمائے، اپنے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ کے جو آگے والے پاؤں ہیں اس کے اوپر اپنا جو ہے نا پیر رکھ لیا کہ بیٹھا رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی، اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ حضرت صفوان بن معطل نے نہ کوئی مجھ سے کوئی بات پوچھی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک کلمہ انہوں نے کہا تھا، اور ہم چلتے چلاتے دوپہر کے وقت جو ہے نا اپنے قافلے میں آ کے مل گئے، قافلے میں یعنی شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ حضرت عائشہ نے کوئی کی، نہ حضرت صفوان بن معطل نے کی۔ اب جب قافلے کے اندر لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور ان کو حضرت صفوان بن معطل لے کے آئے ہیں، اور یہ بات عبداللہ بن ابی منافق جو منافقوں کا سردار تھا اس تک پہنچی، تو اس نے نا یہاں سے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس نے نیا منصوبہ یہ تیار کیا کہ یہ جو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہے نا نعوذ باللہ، انہوں نے ایسے ایسے غلط کام کیا ہے جس کو ایک مسلمان اپنی زبان سے بھی نہیں وہ لفظ لے سکتا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ یعنی اس نے اتنا اس کو آگ اس کے اندر اور مرچیں لگا کے اس معاملے کو اس نے نا بڑھایا کہ چند جو ہے نا سادہ مسلمان جو ہیں، چند صحابہ سادہ صحابہ وہ بھی اس کی باتوں میں 2-3 تھے، وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے، اور باتیں یہ مسلمانوں میں بھی ہونے لگی کہ یہ معاملہ ہو گیا، اور اس طرح یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات جو چلتے چلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے اس کے کیا جوابات دیے، کیونکہ یہ کافی لمبا واقعہ ہے، تو باقی جو اس کا ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابی تین سے وہ حلال بن امیہ، مصطح اور غسان